بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ چھوٹے سے لے کر بڑا دانشور اور گورنمنٹ کی طرف سے چھوٹے سے لے کر بڑا وزیر اور کارکن اور چمچے کڑچھے اور ایون عمران خان صاحب یہی بات کرتے پائے جاتے ہیں، کیا ڈیل ہو رہی ہے، ڈیل ہو رہی ہے، ڈیل ہو رہی ہے۔ کیا ڈیل ہو رہی ہے جی؟ نواز شریف واپسی آ رہا ہے، پھر وزیر اعظم بننے کی کوشش کر رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے وزیر اعظم بنانے کی۔ تو بتائیں، اگر میاں نواز شریف کوشش کر رہا ہے یا میاں نواز شریف کو کوشش کی جا رہی ہے وزیر اعظم بنانے کی، تو کس کی کمزوری ہے؟ عقل نہیں ہے کیا؟ آپ کی کارکردگی اچھی ہوتی تو آپ کو کیا فکر ہوتی؟ اگر آپ کی کارکردگی اچھی ہوتی تو آپ کو کیا فکر ہوتی؟ آپ نے پوری اپنی انرجی مخالفین کو دبانے میں لگا دی، عوام کی سہولت میں نہیں لگائی۔ آپ کو ٹینشن لے رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے یہ حکومت جو حاصل کی ہے وہ غیر جمہوری طریقے سے حاصل کی ہے، اس لیے آپ کو خوف پیدا ہو گیا ہوا ہے۔ اگر وہ بھائی لوگ اتنا مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ نواز شریف سے جتنی کھچ کھا رہے تھے، جتنی نفرت میں اتنے انتقامی کارروائی کرنے کے بعد حکومت سے اتار کے باہر پھینکا، دوبارہ نواز شریف بات کرنے میں مجبور ہو گئے ہوئے ہیں۔ کیوں نواز شریف سے بات کرنے کے لیے مجبور ہو چکے ہوئے ہیں؟ کہ آپ کی پرفارمنس کچھ بھی نہیں، آپ کی کارکردگی صفر، آپ کی پوری اللہ تعالی سب میں مصروف رہے آپ۔ وہ اتنا مجبور ہو گئے کہ نواز شریف سے بات کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ وہی نواز شریف جس کا نام بھی میڈیا پہ چلانا مجرم نواز شریف کر کے چلتا تھا۔ کیا چلتا تھا؟ مجرم نواز شریف، بھاگا ہوا نواز شریف، بگوڑا نواز شریف، تمام بھی مین سٹریم میڈیا پہ نام یہی چلتا تھا۔ اب وہی جو لوگ بھائی لوگ اتنی آپ کی پرفارمنس سے تنگ آ کر آپ نے پرفارم کچھ بھی نہیں کیا، تنگ آ کے انہوں نے نواز شریف سے رابطہ کرنا شروع کر کے اور ان سے ڈیل کر رہے ہیں۔ کیا ڈیل کر رہے ہیں جی؟ آپ کے شرائط پہ بات مانی جائے گی۔ پہلے بات پھنسی ہوئی تھی، مانو دیکھے جی آپ ایسے کریں، انہوں نے کہا نہیں، شرائط کیا میری؟ ووٹ کو عزت دو۔ اگر ایک بندہ 1,00,000 ووٹ ڈالتا ہے تو وہ 1,00,000 ہی نکلے، ایک کم نہ نکلے۔ اگر 20,000 کسی کو ووٹ ڈال رہے ہیں، وہ 1,00,000 والے کو ہرا کر 20 والے کو 1,00,000 والے کو نہ جتایا جائے۔ عوام جو بچاری آتی ہے، بوڑھے بیچارے آتے ہیں، ویل چیئر پہ آتے ہیں، جو ہر قسم کے عوام آتی ہے، بیچارے مجبور ٹائم نکال کے آتے ہیں، وہ ان کے اساس کا قتل نہ کیا جائے۔ جو آپ کا نہیں پسند وہ جیت رہا ہے، اس کو جیتنے دیا جائے۔ اگر یہ ڈیل کا عوام کے جتنے بھی جو کیا کہتے ہیں چینی چور، آٹا چور، دال چور، جو بھی چور ہیں ان کو پکڑ لیا جائے یا ان کو روکا جائے، ان کو اصل لائن پہ لے کے آیا جائے، اصل مارجن کے اوپر لے کے آیا جائے، اور ملک کے اندر دخل اندازی مت کی جائے۔ اگر یہ ڈیلیں ہو رہی ہیں، یہ ڈیل ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے ڈیل یہ کی کہ ملک کو طرف پر کر دینا ہے، ملک کا جینا حرام کر دینا ہے، چھوٹے سے لے کے مزدور سے لے کے وہ جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، جو ہر قسم کا طبقہ ہے، اس کو پریشان کرنا ہے، آپ یہ ڈیل کر کے آئے ہیں، تو یہ تو غلط ڈیل تھی۔ بیسیکلی آپ کی ڈیل غلط ہے۔ ڈیل تو ہوتی ہے، چاہے 50 سال بھی کسی سے انسان لڑ رہا ہو تو پھر بھی ڈیل پہ ڈیل ہوتی ہے۔ بعد میں جب بھی کسی، اگر میری بات سنیں، آپ اگر عمران خان صاحب، اگر آپ اور جتنے بھی ان کے وزیر مشیر ہیں، اگر آپ غلط طریقے سے ڈیل کر کے آئے ہیں، عوام کو تنگ کرنے کے لیے غلط طریقے سے، آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو اتنی فوج بری لگتی ہے، آپ کہتے ہیں ڈیل ہوگا، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے، تو آپ ان کے کچھ ٹانگوں میں کیسے گھسے پڑے ہیں، بوٹ پاچ کرنے کے پیچھے پڑے ہیں۔ اگر وہ حق طریقے سے بات کرتے ہیں، بیسیکلی فوج اس ملک کا حصہ ہے، اگر اس سے بات ہوتی تو کوئی بری بات تو نہیں ہے نا۔ فوج کو میں کہتا ہوں کسی اور ملک کی فوج ہے کہ اسے بات کر رہے ہیں، ڈیل کر کے واپسی آ رہے ہیں۔ اگر اس ملک کی فوج سے ڈیل ہو رہی ہے تو وہ تو، جب ایک بندہ، جو دو پلر آپس میں کوئی اپنی غلطیاں کوتاہیوں کی بات کر رہے ہیں، بھی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے ملک کا ہم لے کے آگے چلیں، تو یہ تو اچھی باتیں ہیں۔
اس میں کون سی بری بات مجھے بتائیں، کون سی بری بات ہے؟ اگر میاں نواز شریف فوج سے ڈیل کر لیتا تو کوئی بری بات تو نہیں ہے. کیا ڈیل کرے گا؟ بیسیکلی ڈیل تو یہی کرے گا نا کہ آپ سیاست کا دخل اندازی مت کیا کریں. آپ چھوٹے سے بچے سے، کسی بھی بچے سے پوچھ لیں، بوڑھے آدمی 90 سال کے 100 سال کے بوڑھے سے پوچھیں، وہ کہیں گے اس کو فوجی لے کے آئیے. سب زبان زد عام. یہ جو یہ بات ہے یہ زد عام ہے. یہ تو کوئی ٹکی چھپی بات تو نہیں. جو بات میں کر رہا ہوں یہ سب کو پتا ہے کہ بھی اس کو فوج لے کے آئیے. اگر فوج سے ہی ڈیل کی ہو رہی ہے ٹھیک ہے، وہ کہیں، اگر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے. انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. جو اپنی غلطیوں سے سیکھے وہ انسان، جو نہ سیکھے وہ، جو اپنی غلطی سے نہ سیکھ سکے وہ شیطان. جو اپنی غلطی سے سیکھ جائے وہ انسان، جو اپنی غلطی سے نہ سیکھے وہ شیطان. اگر وہ اپنی غلطی سے سیکھ رہے ہیں سیکھنے دو. کیا ہے؟ ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. ملک کو تو بند گلی کے اندر گھسیڑ دیا ہوا ہے. ملک کو بند گلی کے اندر گھسیڑ دیا ہوا ہے. اب گلی کو تو توڑنا پڑے گا، اس کو دوار توڑنی پڑنی ہے. وہ آگے راستہ نکلنے کا. یہ عمران خان صاحب تو دوار بن گئی ہوئے ہیں، رستے کے دوار بن گئے ہیں بند گلی کی. اب اس کو سائڈ پہ کر کے تو نکلنا. جو فوج ہے وہی عوام ہی ہے. فوج بھی عوام کے اندر سے ہے. کسی کا فلانا بیٹا گیا، کسی کا بھائی گیا، کسی کا باپ فوج میں، کسی کا فلانا فوج میں، وہ بھی عوام کے اندر، وہ بھی تنگ آئے ہوئے. کیا بھائی ہم تو کیا سمجھا کیا تھا اس بندے کو، نکل کے آیا جو. یہ تو مثال وہی بن گئی نا، ایک گرو اور ایک چیلا دریا کے کنارے بڑے ٹالتے ٹالتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کیا، دور سے ایک بلیک کلر کی چیز بہتی ہوئی آ رہی ہے. انہوں نے کہا چیلے، گرو نے کہا چیلا یار کیا ہے وہ؟ انہوں نے کہا بڑے سائیں یہ جو کمبل آ رہا ہے روڑے آیا. انہوں نے کہا جی سردیاں آ رہی ہیں. گرو نے کہا یار چادریں پتلی پتلی، اگر یہ کمبل کسی سے ہاتھ کر لینا ہمارے سردی آرام سے گزر جائیں گی. کمبل سے بڑا موٹا لگتا ہے کمبل ہے. وہ جی گرو نے کہا چیلے کو مار دے چھال، رام بلی کرے گا. اور جو چیلے نے ماری چھال، جا کے تھوڑا تیرتا تیرتا گیا، جا کے اس کو پکڑا. وہ تھا رچ. رچ بڑی مشکریاں کرتا کرتا آ رہا تھا اس میں پانی کے اندر، بڑا انجوائے کرتا کرتا آ رہا، ٹوبیاں لگا رہا. وہ رچ تھا اوپر سے ایسے لگ رہا تھا کمبل ہے. اور ہاتھ ڈالا، وہ رچیں جفی ڈال دی اس کو. جب چیلے کو جفی ڈال لی اس نے، رچ نے، تو ادھر سے نا وہ کر رہا ہے، وہ بڑی زور اس کو رچ چھڑوانے کے لیے زور لگا رہا ہے کہ جس میں جان چھوڑے مجھے، جان لگا رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے، وہ گرو سمجھ رہا ہے کہ دریا کے دوسرے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ کمبل بہت وزنی موٹا کمبل ہے، وہ اسے کھچن جا رہا ہوں. وہ گرو کہہ رہا ہے اور چھوڑ دے یار، دفع کرا، جو نہیں آ رہا وہ کمبل ادھر. تو وہ چیلا کے کہہ رہا ہے، کہتا ہے گرو جی کمبل کو میں چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. کمبل کو میں تو کہہ رہا چھوڑتا ہوں، کمبل نہیں مجھے چھوڑ رہا. عمران خان نہیں چھوڑ رہا. چھوڑنے والے تو چھوڑ رہے ہیں، عمران خان نہیں چھوڑ رہا. پر چھڑوانے والے نے چھڑوا لینا عمران خان کو اپنے آپ سے. یہی بات ہے. ان کے پاس بڑا ایکسپیرینس ہے. جب چھڑوانے پہ آتے ہیں نا، وہ پناما لے آتے ہیں، وہ جی آر ٹی بھی لے آتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ لے آتے ہیں، وہ منی ٹرین لو، یہ وہ، یہاں تک بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی. اتنی سی بات ہے. جنہوں نے چھڑوانا ہوتا ہے نا ان کے پاس بہت رستے ہیں. تو جن کے پاس بہت رستے ہیں، اگر جنہوں نے ان سے چھڑوایا ہے کئی لوگوں کو، انہوں نے تو اتنی سی باتوں سے چھڑوا لیا تھا. اتنی سی کنڈی، اتنی سی بس کنڈی تھی، کنڈی مل نہیں رہی، اتنی کنڈی. تو عمران خان کی تو اتنی بڑی بڑی کنڈی ہیں اور اتنے بڑی بڑی پھیلے ہیں، تو پتہ نہیں کیا کچھ پڑا ہوا ہے. اور ویڈیو پتہ نہیں کون ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ویڈیو پڑی ہوئی ہے. تو وہ تو بڑا مواد ہے ان کے پاس. وہ چٹکی جب بٹائیں گے، چل بیٹا کرانو، یہ کیا کر سکتا؟ کچھ بھی نہیں. ان کے ساتھ مقابلہ ان سے یہ ان سے کیا لڑے گا؟ نہ اس سے کھنجر اٹھے گا، نہ اس سے تلوار چلے گی. یہ بازو ان کے زمائے ہوئے ہیں. انہوں نے اس کو زما کے دیکھ لیا ہوا ہے. نہ اس سے کھنجر اٹھے گا، نہ سے تلوار چلے گی. یہ چپا جائے گا، یا جیل جائے گا، یا بیٹوں کے پاس جائے گا، لندن میں جماما کے پاس جائے گا. اپنی جو گرل فرینڈ اس وقت بیوی تو کہتے ہیں اس کی نہیں رہ گئی، اگر وہ بیوی نہیں رہ گئی، اس کا معاملہ یہ رہنے کی نہ رہ گئی یا یہ نہیں رہ گئی، وہ یہ اس کے پاس جائے گا. ناظرین دونوں میں کام یہ ہے. اس سے نہ حکومت ہونی ہے. میں نے آپ جس وقت آج سے 3 سال پہلے، تقریباً 3 سال، جب الیکشن کی کمپین ہو رہی تھی، میں نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ بھی یہ بندے کو لانے کی کوشش کی گئی ہے.
ایک سائڈ پہ لائن لگی ہوگی 1000 بندے کی، ایک سائڈ پہ لائن لگی ہوگی 100 بندے کی، 100 بندے والوں کو جتا دیا جائے گا تو رولا پڑے گا۔ رولا کتنا پڑا رولا، اب پڑھتے ہی رہنا ہے۔